پیٹ میں ہوا بڑی ہوتی ہے، اور وہ تبھی بات ہے جتنی بھی انتڑیوں کی خرابیاں ہیں، جس میں بریک ڈاؤن ہو گیا ہے، نظام درم برم ہو گیا ہے، وہاں ہر قسم کے بیکٹیریا اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہر قسم کے مواد غیر متوازن جمع ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پیٹ پھول کر ڈھول کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو کروٹیلس میں بھی پھولے ہوئے پیٹ کے مریض بہت دکھائی دیں گے، مگر مستقل پھولا ہوا نہیں، بیماریوں کے دوران جو اس میں پیٹ کی بیماریاں ہوں ان میں پیٹ کا تناؤ اور ہوا کی زیادتی یہ دکھائی دیتی ہے۔ معدے کی کینسر کے علاوہ معدے کے السر میں بھی یہ مفید ہے، اور بعض ڈاکٹروں نے لکھا ہے کہ انہوں نے صرف کروٹیلس دی ہے، جس کے نتیجے میں معدے کے السر سے کلیتاً شفا ہو گئی۔ وہ جو السریٹیو کولائٹس ہے اس میں مجھے اس کا خیال آیا تھا، لیکن اس لیے نہیں میں سمجھتا کہ وہ شاید مفید ہو کہ وہاں تازہ خون نکلتا ہے، اکثر ڈکے ہوا گندا خون نہیں نکلتا، بلکہ انتڑیوں کا وہ حصہ جو معوف ہو اس کی جھلیاں گل کے کٹ کر سٹولز میں اجابت کے ساتھ آ جاتی ہیں، اور ننگی جلد جو آخری ہے وہاں سے پھر خون اوز کرنا شروع ہو جاتا ہے، جو سرخ نارمل خون ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال تو آتا ہے بظاہر دیکھنے سے کہ شاید وہ ہو، لیکن میرا خیال ہے اس میں مفید نہیں ہوگی۔ اس میں اور دوائیں ڈھونڈنی چاہیے جو اس نقشے کے اوپر پورا اتریں۔ انتڑیوں کے اوپر جو اندر کی جھلیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک کوئی چکنا سا مواد بنایا ہوا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے انتڑیوں کی تیزی سے، مرچوں وغیرہ سے، اس قسم کی چیزوں سے۔ وہ جھلی جو ہے کچھ چربیلی سی، وہ اگر کٹ جائے تو نیچے سے ننگی انتڑی نکلاتی ہے، اس سے پھر بلڈ اوز کرتا ہے بہت، اور السریٹیو کولائٹس میں یہ ہے جو ہو رہا ہوتا ہے۔ السریٹیو کولائٹس کا ترجمہ کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب؟ ایسے بڑی آنت میں جو اندر زخم ہو جاتے ہیں، کولائٹس بھی تو ہے نا ساتھ، بڑی آنت کی سوزش جو پیچ پیدا کرے، درد بھی پیدا کرتی ہے کہ نہیں؟ کولائٹس کے ساتھ یہ ضروری نہیں، عام طور پہ تو کولائٹس کے ساتھ تشنج پایا جاتا ہے، اور السر اس کے ساتھ ہوں، یعنی جن سے خون نکلتا ہے، بلیڈ کرتا ہے، اس کو یہ ہے وہ السریٹیو کولائٹس۔ اور ہومیوپیتھک میں اس کا کوئی علاج نہیں، ایلوپیتھک میں اس کا کوئی علاج نہیں۔ ہومیوپیتھک میں میرے علم میں ابھی تک کوئی نہیں کیس آیا کہ السریٹیو کولائٹس اسٹیبلشڈ ہو اور وہ ٹھیک ہو گیا ہو۔ اس کی وجہ یہ مجبوری بھی ہے کہ مریض زیادہ دیر اپنے آپ کو تجربے میں نہیں رکھتے، کیونکہ ہارمونز کے علاج دوسرے موجود ہیں، اس لیے جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ دوسری دوائیں وڈرا کرنے سے خون آنا شروع ہو گیا تو چپ کر کے کھسک جاتے ہیں اور پھر واپس اسی رٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے تجربہ اگر کرنا ہے تو ہر دفعہ ہر مریض جو قابو آئے کبھی اتفاق سے، اس کے لیے الگ الگ دوائیں پہلے سے سوچ کے رکھیں، ایک دفعہ ایک دیں، دوسرے مریض پہ دوسری دیں۔ جس مریض پہ کوئی دوا لگ گئی، میرا خیال ہے وہ اکثر مریضوں پہ لگے گی، کیونکہ اس کے سمٹمز جو ہیں وہ گچھا ان کا ایسا ہے جو شخصیت سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، وہ بیماری کی سمٹمز اتنی واضح ہیں کہ اس میں ویرائٹی کوئی نہیں ہے، سمجھیں؟ جہاں ویرائٹی نہ ہو سمٹمز میں، ایک سیٹ ہو، وہاں مریض کی شخصیت، اس کی دائمی دوا ڈھونڈے، مزاجی دوا ڈھونڈے بغیر اسپیسیفک دوا ضرور کام کرتی ہے۔ تبھی جانوروں میں اسپیسیفکس بہت زیادہ ہیں انسانوں کی نسبت، اور کینٹ نے بھی جانوروں میں بڑے تجربے کیے ہیں، اس کا بھی یہی ہے، اس کا انفلوئنس جو نتیجہ اس نے نکالا ہے کہ جانوروں میں چونکہ مزاج زیادہ بدلتے نہیں، اس لیے بیماریاں اپنے مزاج کو قائم رکھتی ہیں اور مریض کے مزاج کے مطابق اپنی حیت نہیں بدلتی۔
اس لیے بیماری کے مزاج میں جو کام آئے گی دوا وہ ہر بیماری کے مزاج میں آئے گی، وہ مزاج غیر مبدل ہے. یہی کیس کولائٹس کا ہے. انسانوں میں بھی ہمیشہ وہاں اسپیسیفک دوا استعمال ہومیوپیتھک دوا اسپیسیفک بنتی ہے جہاں علامتوں کا گچھا بین ہی اسی طرح ہر انسان میں پایا جائے، اب آسنک کا مریض ہو، پسٹیلا کا ہو یا برانیا کا ہو. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کولائٹس کا کوئی نسخہ جو بھی جس کو بھی ملے گا مجھے امید ہے کہ وہ سب کولائٹس میں کام آئے گا. جس طرح پروسٹیٹ کینسر یا ایڈز میں اسپیسیفک کے طور پر میں نے دینا شروع کیا اور اس کو اسپیسیفک کے طور پر کامیاب دیکھا ہے. سمجھ گئے؟